بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم ثم عطف على قوله دما قوله مرة او طعاما او ماء او علقا ان كان ملء الفم لا بلغما اصلا سواء كان نازلا من الرأس او صاعدا من الجوف وسواء كان قليلا أو كثيرا لأنه للزوجته لا يتداخله النجاسة. عزیز طلبہ گرامی قدر، قے کے سلسلے میں مختلف احکام اور اس کی شکلیں بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں خون کی قے کے احکام ہم نے پڑھے ہیں، جس کے 3 حکم بیان کیے گئے تھے، 3 شکلیں بیان کی گئی تھی۔ پھر مصنف وقایہ نے اپنے قول متن میں دمن کے اوپر آگے والی عبارت کو معطوف بنا کر کہا او مرتن۔ انسان کو قے مختلف چیزوں کی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ اس میں پہلی چیز دم بیان کی، دوسری چیز ہے مرہ۔ یہ میم کے کسرہ اور را کی تشدید کے ساتھ ہے۔ یہ مادہ صفراوی ہوتا ہے جو قے کی شکل میں نکلتا ہے، جس کو ہم عام الفاظ اور زبان میں پت کہتے ہیں۔ پت جو قے کی صورت میں نکلتا ہے، قے میں نکلتا ہے۔ تو کبھی انسان کو پت کی قے ہو۔ تیسرے نمبر پر بیان فرمایا او طعامن، یا کھانے کی قے ہو۔ اب اس کی بھی مختلف شکلیں ہوں گی، یعنی قے میں کھانا نکلے، غذا نکلے۔ اب یہ طعام خواہ کھانے کے فوراً بعد قے کر دے یا کچھ دیر بعد، یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ کھانے کے فوراً بعد قے ہو جائے یا کچھ دیر بعد قے ہو۔ لیکن امام ابو حنیفہ سے ایک روایت اور ہے، جس کو حسن ابن زیاد روایت کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد اگر قے فوراً ہو جائے اور کھانا ابھی متغیر نہیں ہوا ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ بچے کی قے کے سلسلے میں بھی کچھ ایسا ہی اختلاف ہے، یعنی اگر بچے نے دودھ پینے کے بعد فوراً قے کر دی تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ لیکن صحیح اور ظاہر روایت یہ ہے کہ فوراً بعد قے کرے یا تاخیر سے کرے، چونکہ اس میں نجاست کا دخل ہو چکا ہے، اختلاط نجاست ہو چکا ہے، لہٰذا یہ بہر صورت نجیس ہے اور ناقض وضو ہے۔ اوپر ہم نے جو بیان فرمایا مرہ کی قے ہو یا کھانے کی قے ہو، یہ بھی ناقض وضو ہے، لیکن آگے والی روایت میں اس کی تفصیل بیان فرمائی جو امام ابو حنیفہ سے حسن ابن زیاد روایت کرتے ہیں، لیکن ظاہر روایت یہ ہے کہ ناقض وضو ہے۔ اب رہی بات بلغم کی، بلغم بالکل ناقض وضو نہیں ہے۔ بالکل کا مطلب اور اصلاً کا مطلب یہ ہوا چاہے وہ سواء کان نازلا من الراس، سر سے آنے والا بلغم ہو، او صاعدا من الجوف، یا پیٹ کی طرف سے چڑھ کر کے منہ کے راستے سے آنے والا بلغم ہو،
اور چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بلغم ناقض وضو نہیں ہوگا، کثیر مقدار بھی نہیں اور قلیل مقدار بھی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بذات خود ناپاک نہیں ہے، اور دوسری بات انہوں نے بیان فرمائی شارح نے لِأَنَّهُ لِلَزُوجَتِهِ لَا يَتَدَاخَلُهُ النَّجَاسَةُ، یہ تعیبہ کے وزن پر آتا ہے، لزیجہ یلزج لزجن و لزوجتن، اس کے معنی چپکنا۔ تو چونکہ بلغم میں چپکنا ہوتا ہے، چکٹاہٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لا يتداخلہ النجاست، نجاست اس میں مختلط اور شامل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے او بذات خود وہ ناپاک نہیں، اور نجاست کا اس میں تداخل اور اختلاط نہیں ہے، اس لیے بلغم کم ہو یا زیادہ ہو بلغم کی کہے یہ ناقض وضو نہیں ہے، منہ بھر کر کے کیوں نہ ہو تب بھی۔ اب اوپر جو کھانے کی بات ذکر ہوئی کہ کھانا پیٹ میں پہنچ جائے اور اس کے بعد قے ہو جائے، بہرحال وہ ناقض وضو ہے، ظاہر روایت یہی ہے۔ لیکن اگر کھانا ابھی مری میں ہو، مری یعنی کھانے کی ایک رگ ہے، اگر اس میں کھانا ہو ابھی پیٹ میں نہ اترا ہو اور قے ہو جائے تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ایسی ایک شکل اور کہ دو مختلف چیزوں کی اگر قے کی، مثلا کھانا اور خون دونوں نکلے قے میں، یا خون اور بلغم دو چیزیں نکلی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو کہا کہ ایسی صورت میں الاعتبار بالغالب، جو چیز غالب ہوگی اس کا لحاظ کر کے حکم لگایا جائے گا۔ آگے کر کہتے ہیں وَيَنْقُضُ صَاعِدُهُ یا وَيُنْقِضُ صَاعِدُهُ مِلْءَ الْفَمِ عند ابی یوسف۔ بلغم کے تعلق سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہلکا سا اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک پیٹ کی طرف سے یعنی معدے کی طرف سے، جوف کی طرف سے جو بلغم اوپر کی طرف چڑھ کر آنے والا ہے، صاعد کہتے ہیں اوپر چڑھنے والے کو، وہ منہ بھر کر اگر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ملء فم کی ایک حد بیان کی گئی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اتنی مقدار منہ میں قے آ جائے یا کوئی بھی شے آ جائے کہ جس کے رہتے ہوئے امساک فم دشوار ہو، بتکلف آدمی منہ بند کرے تو اسے ملء فم کہیں گے۔ یہ تو پیٹ کی جانب سے آنے والا بلغم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناقض وضو ہوگا بشرطے کہ منہ بھر کر کے ہو، لیکن النازل من الراس لا ينقض عنده ايضا، سر کی جانب سے اترنے والا جو بلغم ہے ان کے نزدیک بھی ناقض وضو نہیں ہے، جیسا کہ طرفین کے نزدیک دونوں قسم کے بلغم، سر کی جانب سے آنے والا اور پیٹ کی طرف سے چڑھنے والا، دونوں بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ وهو يعتبر الاتحاد في المجلس ومحمد في السبب۔ اب یہ اختلاف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو قے ایک مجلس میں ایک جگہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ الگ الگ جگہوں پر تھوڑی تھوڑی قے آدمی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قے کے آنے کا جو ظاہری سبب ہے وہ ہے متلی، جس کو ہم مچلاہٹ کہتے ہیں۔ اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مچلاہٹ آئی، متلی پیدا ہوئی اور ایک ہی جگہ قے کر دی آدمی نے ساری، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مچلاہٹ اور متلی ایک بار آئی، تھوڑی قے ہوئی، پھر متلی دوسری مرتبہ آئی، پھر دوبارہ آدمی نے تھوڑی قے کیا، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا۔ تو سوال یہ ہے کیا یہ متفرق ہونے والی جو قے تھوڑی تھوڑی ہے، انہیں جمع کر کے ملء الفم کی جو قید ہے، کیونکہ مرہ کی قے ہو یا طعام کی قے ہو یا اسی طریقے سے ابھی نیچے اور آ رہی ہے علق او ماء پانی کی قے ہو یا علق کی قے ہو، خون بستہ بظاہر جسے کہتے ہیں، یہ سودائے محترقہ ہوتا ہے۔ علق جو ہے یہ سودائے محترقہ ہے، خون نہیں،
البتہ ظاہر میں یہ جمع ہوا خون نظر آتا ہے، یہ شدید ترین ترش اور کڑوا ہوتا ہے۔ اگر یہ سائل ہو تو قلیل مقدار بھی ناقض ہے۔ سائل یعنی بہنے والا اگر ہے، پتلا اگر ہے تو قلیل مقدار بھی علق کی ناقض وضو ہوگی، اور اگر سائل نہیں ہے بلکہ منجمد ہے، جمع ہوا ہے، تو اس صورت میں منہ بھر کے اگر نہیں ہے تو ناقض وضو نہیں ہوگا۔ بہرحال ان تمام چیزوں کی قے میں ملء الفم کی قید ضروری ہے، منہ بھر کر کے ہونا ضروری ہے تو ہی ناقض وضو ہے۔ جی، تو اب یہ متفرق قید جو ہے، کیا انہیں جمع کیا جائے گا یا جمع نہیں کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو اصول اور معیار ہے وہ اتحاد مجلس کا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو معیار ہے وہ اتحاد سبب کا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر متفرق مقامات اور مجلسوں میں تھوڑی تھوڑی قے اگر ہوئی ہے تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور ان کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ متفرقات کو جمع کیا جائے گا، اور جمع کرنے کے بعد یعنی اگر یہ متفرق قے ایک مجلس میں اگر ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی قے تو انہیں جمع کیا جائے گا، اور جمع کرنے کے بعد اگر وہ ملء الفم کی شرط کو پہنچ جائے یعنی منہ بھر کر اگر ہے اتنی مقدار تو پھر جو ہے یہ قے ناقض وضو ہوگی، اور اگر تھوڑی تھوڑی قے الگ الگ مقامات اور الگ الگ مجلس میں اگر ہوئی ہے، اختلاف مجلس ہے، تو اس صورت میں متفرقات کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اصل میں اتحاد مجلس اور اختلاف مجلس کو معتبر اس لیے مانتے ہیں کہ مجلس کا ایک اثر ہوتا ہے متفرقات کو جمع کرنے میں، جیسے مثال ہے سجدہ تلاوت، اسی طریقے سے معاملات بیع و شراء وغیرہ، کہ اگر کسی آدمی نے سجدہ تلاوت ایک مجلس میں اگر کیا، آیت سجدہ کی تلاوت ایک مجلس میں اگر بار بار کیا تو چونکہ اتحاد مجلس ہے تو ایک ہی سجدہ تلاوت اس پر واجب ہوگا، لیکن اگر مجلس بدلتی رہے اور آیت سجدہ کی اگر وہ تلاوت کرے تو اس صورت میں الگ الگ سجدے اس کے ذمے واجب ہوں گے۔ ایسے ہی معاملات بیع و شراء میں بھی کہ ایک مجلس کے متعدد کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے، اور الگ الگ مجلس میں پیش آنے والی چیز کو متعدد شمار کیا جاتا ہے، الگ الگ شمار کیا جاتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتبار اتحاد سبب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں سبب اگر ایک ہے، جیسے متلی قے کا سبب ہے، تو اگر ایک مرتبہ اگر متلی آئی اور متفرق یعنی الگ الگ تھوڑی تھوڑی قے بار بار ہوئی ہے تو ان متفرق قے کو جمع کر کے دیکھا جائے گا، منہ بھر اگر ہے تو ناقض وضو ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو ناقض وضو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دوسری صورت متلی بھی بار بار آئی اور پھر قے بھی بار بار تھوڑی تھوڑی ہوئی ہے تو چونکہ سبب اب متفرق ہے، سبب متلی ایک نہیں ہے، ایسی صورت میں ان متفرقات یعنی قے کو جمع کر کے اسے ناقض وضو نہیں قرار دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے قول کی توجیہ ہے کہ احکام کی نسبت اسباب کی طرف ہوتی ہے، یعنی کہ سبب کے ثبوت کے مطابق حکم ثابت ہوتا ہے، چنانچہ اگر سبب متحد ہے تو حکم بھی ایک ہوگا، اور اگر سبب متعدد ہے تو حکموں میں بھی تعدد ہوگا۔ جیسے آسان مثال اس کو سمجھنے کی یہ ہے، جیسے 5 وقتوں کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ بات ہم کتاب الصلاۃ میں بھی پڑھیں گے کہ احکام کی نسبت جو ہے وہ اسباب کی طرف ہوتی ہے، تو نماز کا سبب ظاہر اوقات ہے، جیسے کہ نور العزا میں آپ نے پڑھا تھا اسبابھا اوقاتھا، کہ نماز کے اسباب ان کے اوقات ہیں، تو اوقات یہ نماز کے اسباب ہے، اور چونکہ 5 وقت تو 5 سبب 5 اوقات علیحدہ علیحدہ آتے ہیں، اس لیے 5 نمازیں ہمارے ذمے اسباب ظاہرہ مختلفہ کی وجہ سے 5 نمازیں ہیں، کیونکہ اسباب الگ الگ ہیں۔ ہر نماز کا وقت اس وقت کی نماز کا سبب ہے، اور وہ ہر مرتبہ روزانہ آتا ہے، اس لیے اس وقتوں کی نماز واجب اور فرض ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیے
حجۃ اللہ، حج بیت اللہ، اس کا سبب ظاہری بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ چونکہ ایک ہے، بیت اللہ چونکہ ایک ہے، اس لیے زندگی بھر میں انسان کے ذمے ایک ہی حج واجب اور فرض ہے، اس لیے کہ سبب اس کا ایک ہی ہے۔ تو یہاں بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر متلی ایک بار آئی اور متفرق قے ہوئی تب تو ان متفرقات کو جمع کریں گے اور حکم لگائیں گے، اور اگر متلی الگ الگ ہے اور تھوڑی تھوڑی قے ہوئی ہے، اس صورت میں متفرقات کو جمع کر کے کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اب رہی بات، اب بات کس کی صحیح ہے، تو صاحب کنز نے الکافی میں یہ بات فرمائی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ احکام کی نسبت اسباب کی طرف ہی ہوتی ہے، لیکن اگر بعض صورتیں ایسی ہے جہاں ضرورت کے پیش نظر سبب کی طرف نسبت کو ترک کر دیا گیا اور مجلس کے اتحاد و اختلاف ہی کو معتبر مانا گیا ہے، وہ ضرورتاً ہے، لیکن عمومی حالات میں احکام کی نسبت اسباب کی طرف ہوتی ہے، حکموں کا اعتبار سبب کو دیکھ کر کیا جاتا ہے یا حکموں کا فیصلہ سبب کی طرف کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، لیکن بعض مقامات میں ضرورت کے پیش نظر، جیسے سجدہ تلاوت کے سبب کا اعتبار کرنے سے تداخل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اگر سجدہ تلاوت اس کا سبب ہے ایک تلاوت، اس کا ایک سبب ہے سننا، تو اگر کسی آدمی نے تلاوت کی آیت سجدہ اور اس کے بعد دوسری آیت سجدہ، پھر تیسری آیت سجدہ، یعنی الگ الگ آیات سجدہ اس نے تلاوت کی، تو اب یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ سبب تو چونکہ ایک ہی ہے، یعنی آیت سجدہ کی تلاوت کرنا، لہٰذا سجدہ بھی ایک آئے ہو، تمام سجدے جو ہے میں تداخل ہو جائے گا اور اس کے ذمے ایک ہی سجدہ آئے گا، ایسا نہیں، سبب کا اعتبار کر کے یہاں تداخل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ گو کہ سبب یعنی تلاوت ایک ہی ہے لیکن اس کے ذمے الگ الگ سجدے لازم ہوں گے۔ ایسے ہی اقراروں میں فرق کرنے کے لیے بھی اتحاد مجلس اور اختلاف مجلس معتبر ہے، ایسے ہی سجدہ تلاوت میں بھی الگ الگ جگہوں پر اگر اس نے سجدہ آیت سجدہ کو تلاوت کیا ہے تو جگہوں کے بدلنے سے اس کے ذمے الگ الگ سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اگرچہ کہ سبب جو سجدہ تلاوت کا ہے وہ تلاوت ایک ہی ہے، تو سبب کے ایک ہونے کے باوجود بھی یہاں اختلاف مجلس کو دیکھتے ہوئے جو ہے مختلف سجدے اس کے ذمے لازم ہوں گے۔ ایسے ہی ایجاب و قبول میں بھی اتحاد مجلس اور اختلاف مجلس پر حکموں کا انحصار اور حکم لگایا گیا ہے، یہ مجلس کا وہاں بھی لحاظ کیا گیا ہے دفع حرج کے لیے، تو یہ بعض وہ شکلیں ہیں جو ضرورتاً جہاں مجلس کے اتحاد و اختلاف کا اعتبار کیا گیا ہے، ورنہ اصل میں احکام کی نسبت جو ہے وہ اسباب ہی کی طرف ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو اختلاف ہمارے سامنے آیا ہے، اس کی مجموعی طور پر جو ہے وہ مجموعی طور پر اس کی 4 شکلیں بنیں گی، جیسا کہ یہاں فرما رہے ہیں فحصل 4 صور اتحاد المجلس والغسیان فیجمع اتفاقا، 2 شکلیں اتفاقی ہوں گی، یعنی جہاں اتحاد مجلس اور اتحاد غسیان، غسیان کہتے ہیں متلی، مجلس بھی ایک ہے اور متلی بھی ایک ہی بار آئی ہے، فیجمع اتفاقا، تو بالاتفاق اس قے کو جمع کیا جائے گا اور حکم لگایا جائے گا۔ واختلافہما، مطلب مجلس بھی الگ الگ ہے اور متلی جو اس کا ظاہری سبب ہے وہ بھی الگ الگ ہے، یہ دونوں کے نزدیک اتحادی صورت ہے، یہاں پر دونوں کے نزدیک فلا یجمع اتفاقا، دونوں کے نزدیک ان متفرقات کو جمع نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک مجلس متحد نہیں ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سبب متحد نہیں ہے۔ اب 2 شکلیں جو اختلافی ہیں
وہ ہے وہ اتحاد المجلسی ما اختلاف الغثیان، یعنی مجلس تو ایک ہے کہے کی، متفرق کہے کی، لیکن ما اختلاف الغثیان متلی الگ الگ آئی ہے۔ تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف کے نزدیک اتحاد مجلس ہونے کی وجہ سے متفرقات کو جمع کریں گے اور حکم لگائیں گے، لیکن چونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متلی الگ الگ ہے، سبب ایک نہیں ہے، اس لیے ان متفرقات کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ یہ تیسری اختلافی صورت ہے۔ فیجمع عند ابی یوسف خلافا لمحمد رحمہ اللہ تعالیٰ۔ آخری صورت ہے وہ اختلاف المجلسی مع اتحاد الغثیان، کہ مجلس تو الگ الگ ہے، متفرق کہے کی، لیکن متلی ایک ہے، تو ظاہر سی بات ہے امام محمد کے نزدیک سبب میں اتحاد ہے، لہذا ان متفرقات کو جمع کر کے حکم لگائیں گے خلافاً لابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف۔ یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک چونکہ سبب نہیں پایا جا رہا ہے، اتحاد مجلس موجود نہیں ہے، اس لیے ان متفرق کہے کو جمع کر کے کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ بہرحال دو صورتیں متفق علیہ ہے دونوں کے مابین، اور دو صورتیں اختلافی ہے۔ اسی کو صاحب شرح وقائع نے فحصل اربع صور اتحاد المجلس والغثیان مع اتفاقہما و اختلافہما فلا یجمع فیجمع اتفاقا و اختلافہما فلا یجمع اتفاقا۔ یہ چار شکلیں کا بیان آ گیا ہے، اس کو آپ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔